اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ موضوع گفتگو ہے علی کی عدالت۔ سب سے پہلے تو چند مقدماتی باتیں کہ جس سے آپ کے اذہان اس موضوع کے لیے آمادہ ہوں۔ دوسرے مرحلے میں خود عدل کی تعریف، تیسرے مرحلے میں اہمیت عدل کہ عدل کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ چوتھے مرحلے میں قرآن اس عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پانچویں مرحلے میں روایت معصومین، عدل، خصوصی طور پہ عدالت علی کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا فرمودات پیش کرتی ہیں۔ چھٹے مرحلے میں اعترافات عدالت علی، یعنی لوگوں نے علی کی عدالت کے حوالے سے کیا اعترافات کیے۔ ساتویں مرحلے میں قانون سازی، یعنی مولا علی نے اپنے دور میں عدالت کے حوالے سے وہ کیا ترمیمات کی، وہ کیا اصول و ضوابط مرتب کیے کہ جس سے بہتر طور پہ عدالت اپنے صحیح خطوط پر استوار ہوئی۔ آٹھویں مرحلے میں علی کے فیصلے، یعنی مشہور، سارے فیصلے تو نہیں، مشہور و معروف فیصلے جو علی نے انجام دیے تاریخ میں بہت مشہور ہوئے۔ نویں مرحلے میں علی کی حسرتیں، جس میں خود عدالت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور آخری مرحلے میں جو کلام آخر ہے، آخری عدالت، تو انشاءاللہ مرحلے وار گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ابن الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کا بہت مشہور مفسر، 20 جلدوں پر مشتمل تشریح جنہوں نے لکھی۔ معتزلہ فرقہ بنیادی طور پہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک بیچ کی راہ ہے کہ جس میں علی کو تمام اصحاب سے افضل جانا جاتا ہے، لیکن افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلافت کا حقدار مانا جاتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ علی کے علاوہ بھی کوئی خلیفہ ہو جائے افضل کی موجودگی میں۔ مختصراً، ویسے تو اور بھی بہت سارے ان کے عقائد ہیں۔ ابن الحدید معتزلی نے بہت خوبصورت جملہ مولا علی کے فضائل کے حوالے سے کہا کہ اس شخص کی فضیلت کا کیا کہنا کہ جس کی فضائل کو دشمنوں نے حسد کی وجہ سے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے۔ یعنی اگر دشمنوں کو حسد نہ ہوتا اور دوستوں کا خوف نہ ہوتا تو علی کے فضائل کیا کچھ بیان نہ ہوتے، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث کہ اگر مجھے علی کے حوالے سے وہ خوف نہ ہوتا جو کہ عیسیٰ کے حوالے سے ہے، یعنی ان کے حواریوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، حواریوں تو نہیں، ان کی بات کی امت نے ان کو خدا بنا ڈالا، تو میں علی کے وہ کچھ فضائل بیان کرتا کہ جو میں نے بیان نہیں کیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، درخت کے پتے کرتاس یعنی صفحات بن جائیں، اور تمام دریا سیاہی، تو علی کے فضائل ختم نہ ہوں۔ تو
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد تمام فضائل، تمام خواص، تمام نیکیوں میں علی اپنی بلندی پر ہیں، جس میں سے ایک فضیلت خود فضیلت عدل بھی ہے۔ سب سے پہلے عدل کی تعریف، یہ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بہت مختصر سی تعریف، چیزوں کو اپنی جگہوں پر رکھنا۔ اب چیزیں یا اشیاء سے کیا مراد؟ مادی بھی ہو سکتی ہیں، معنوی بھی ہو سکتی ہیں۔ خواتین کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں، مثلا آپ کچن میں ہیں تو نمک دانی میں نمک ہونا چاہیے، مرچوں کے ڈبے میں مرچیں ہونی چاہیے، چینی کے ڈبے میں چینی۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈل جائے گا، یا سالن میں جو ہے چینی ڈل جائے گی۔ تو چیزیں اگر اپنی جگہ پر نہ ہوں، بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا ٹوپی جو ہے وہ پیر میں پہن لی جائے، اور موزے جو ہے سر پہ رکھ لیے جائیں، جوتے جو ہیں بیڈ پر ہوں، اور تکیہ جو ہے وہ مثلا شو شیلف میں ہوں۔ تو ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح حلال کو حلال کہا جائے، حرام کو حرام کہا جائے۔ جب آپ حلال کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال، تو یہ بھی آپ نے عدل سے روگردانی کی اور ظلم کیا۔ تو عدل کیا ہے؟ چیزوں کو اپنی جگہوں پہ رکھنا، اور ظلم کیا ہے؟ اس کا الٹ، کہ چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ اور چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی، مادی بھی ہو سکتی ہیں، معنوی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کی تعریف مختصر سی۔ تیسرا مرحلہ اہمیت عدل، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ عدل یا عدالت کی اہمیت کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں گواہان کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ اب گواہ ویسے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، عینی شاہد ہو، لیکن اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو فقط گواہی کے حوالے سے بات ہوئی، ہمارے یہاں نماز کی امامت کے لیے بھی پیش امام کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی قرأت اچھی ہو، وہ آ کے کہے کہ مجھے مسائل معلوم ہیں، لیکن وہ عادل نہیں ہے، تو ہم اس کو پیش امام نہیں بنائیں گے۔ فقط پیش امامت کے لیے عدالت ضروری ہے، تو پھر رہبری، تقلید، رہنمائی کے لیے کیوں نہ ضروری ہو، تو مرجع تقلید کا بھی عادل ہونا ضروری ہے۔ تو عام زندگی میں گواہی کے لیے عدالت ضروری ہے، تقلید رہنمائی کے لیے بھی عدالت ضروری ہے۔ پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اصول دین۔ اصول دین ویسے تو 3 ہیں، توحید، نبوت، قیامت، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عدالت کے بغیر توحید مکمل نہیں، اور امامت کے بغیر نبوت ناقص، چنانچہ ان دونوں جزئیات کو، یعنی توحید کا جز ہے عدل اور نبوت کا جز ہے امامت، الگ سے مذکور کیا جاتا ہے۔ تو 5 ہمارے اصول دین ہو گئے ایز کمپیئر ٹو ادرز، جن کو ہم عقائد اشریہ کہا جاتا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 مکاتب ہیں عقائد، اصول اشعری، ابو موسیٰ اشعری نے جو مرتب کیے 3، اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور فقہ کے اعتبار سے 5 مکاتب فکر ہیں، 4 اہل تسنن کے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، اور 1 جعفری۔ تو ہمارے یہاں 5 اصول دین ہیں، جس میں امامت اور عدل اضافی ہے، اضافی نہیں ہے چونکہ ضروری ہے ان کو الگ سے ہائی لائٹ کرنا، اس لیے ان کو الگ سے لکھا جاتا ہے۔ اہل تسنن کی یہاں عدالت ضروری نہیں، یعنی اللہ اگر عادل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اللہ ہے، اور اگر وہ عدل کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے،
کوئی بات نہیں، وہی عدل ہوگا، بس جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. مطلب ایک جملہ جو مشہور ہے اس کا غلط مفہوم یہ نکالا جاتا ہے، اگر اللہ عدل کے خلاف کوئی کام کرے تو بھی عدل کہلائے گا. یہ ان کے ہاں مثلا خدا نخواستہ قیامت میں کسی نیکوکار کو اللہ اگر جہنم میں ڈال دے تو یہ عین عدل ہوگا، کسی گناہ گار کو جہنم میں ڈال دے تو یہ عین عدل ہوگا. یعنی نیکوکار کا مطلب ہے کہ جو کوالیفائی کرتا ہے جنت کے لیے اس کو جنت میں نہ ڈالا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ کا یہ کرنا صحیح ہوگا، عین عدل ہوگا. جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ عین عدل نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا. یعنی جھوٹ اللہ بولے، نبی بولے، امام بولے، مرجع بولے، مجتہد، عالم، عام آدمی، جھوٹ ہے. سچ خدا کہے، نبی کہے، امام کہے، جو بھی سچ سچ ہے. اگر بڑا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں بھئی یہ سچ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ عدل کے خلاف ہے. نعوذ باللہ پھر ہمارے علماء یہاں تک مثال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کے مصداق، کہ اگر اللہ چاہے تو امام علی کو نعوذ باللہ جہنم میں، ابن ملجم کو جنت میں، تو کیا یہ عدل ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی عدل ہوگا. جبکہ ہمارے یہاں بالکل یہ تو بہت بڑی مثال، آخری مثال سمجھ لیں. ایک نیکوکار اور گناہ گار کی اگر ہم ملیں کہ ان کی منزلیں مختلف ہو جائیں تو ہمارے خیال میں یہ بھی ظلم ہوگا. تو ہم عدل کے قائل ہیں، اہل تسنن عدل کے قائل نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ اصول دین کا ایک جز ہے، اور اصول دین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر اصول دین میں سے کسی کا بھی انکار کیا جائے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اگر وہ گناہ کرے یا نیکیوں سے منہ موڑے تو کسی حد تک کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جلے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر اس کا ایمان عقیدے کے اعتبار سے ناقص ہے اور کسی ایک اصول کا وہ منکر ہے تو وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں. اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے عدل ہمارے اصول دین میں. آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدل صرف شرعی اعتبار سے، اب تک جو ہم نے مثالیں دیں گواہی کے اعتبار سے، مرجع تقلید کے حوالے سے اور اصول دین کے حوالے سے، یہ دینی حوالے سے مثالیں اور اہمیت عدل دی. اگر ہم دنیاوی اعتبار سے عمومی زندگی میں دیکھیں تو بھی عدل دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، بلکہ آفاق کے ہر گوشے میں جاری و ساری ہے. مثلا مثال ہم لے لیتے ہیں حیوانات کی. حیوانات میں مختلف حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے ساتھ متصف کیا ہے. یعنی شیر بہادر ہے، آپ نے شیر بزدل نہیں دیکھا ہوگا. گیدڑ بھاگنے والے ہے، بھگوڑا ہے، گیدڑ کو آپ نے شیر دل نہیں دیکھا ہوگا. شاہین آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اس کی نشست برخاست ہوتی ہے. 5 میل تک وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے اور اپنا شکار خود کرتا ہے. کبھی اس کو درخت کی ٹہنیوں پر، دیوار کی مڈیر میں نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح گدھ مردار کھاتا ہے، شیر کا چھوڑا ہوا، شاہین کا چھوڑا ہوا. لومڑی چالاک ہوتی ہے، سیدھی سادھی بدھو نہیں ہوتی. ہرن سیدھا سادہ سا جانور ہے. تو ہر جانور کو ایک خاص صفت کے ساتھ اللہ نے متصف کیا ہے. وہ صفت اس سے ختم نہیں ہوتی، عاری نہیں ہوتا. وہ جانور شدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن صفت موجود برقرار رہے گی. حیوانات کی بات ہوئی. نباتات، ٹماٹر کے پودے میں آپ نے کبھی آلو لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. آلو کے پودے میں آپ نے کبھی کوئی سبزی دوسری بیگن مثلا نہیں دیکھی ہوگی. ٹیسٹ ٹماٹر کا، آلو کا، کسی پھل کا میٹھا، کڑوا، کم میٹھا، کم کڑوا ہو سکتا ہے. آم مثلا. تو ہر پھل، ہر سبزی، ہر نباتات، ہر پودا ایک خاص پھل، ایک خاص سبزی رکھتا ہے. کوئی دوسری سبزی، کوئی دوسری پھل اس پہ نہیں ہو سکتے. یہ بھی ایک عدل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز وہ وظیفہ انجام دے رہی ہے. یہی عدل ہے. نباتات کی مثال. جمادات کی مثال. آگ کا کام ہے جلانا. آگ کبھی ٹھنڈک نہیں دیتی. پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، کم مقدار میں ہو. اگر زیادہ مقدار میں ہو تو وہ غرقاب بھی کر سکتا ہے، آپ کو ڈبا بھی سکتا ہے.
ہاں اگر اللہ چاہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اس کے نیک بندے کے لیے، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو آگ جلائے گی نہیں، گلو گلزار بن جائے گی۔ اسی طرح دریا فرعون کے لشکر کو غرقاب کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ کا لشکر گزر جاتا ہے۔ تو اذن الہی پر موقوف ہے، اگر اللہ حکم دے گا تو وہ ہوگا، اگر اللہ حکم نہیں دے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ عین وقت پر کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کے لیے وہ صفت، وہ خصوصیت اس چیز سے سلب ہو جائے اور دوسری صفت پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ ہی کی، یہ بھی اس کو بھی ہم عدل ہی کہیں گے۔ تو حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، تمام کے تمام عدل پر قائم ہے۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، دن سے پہلے رات نہیں آ سکتی، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو سزاوار نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ تو سورج، چاند، ستارے، پتھر، آگ، دریا، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر شخص کا ایک وظیفہ ہے جس پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ ہر چیز اپنے نقطہ اعتدال پر ہے۔ اگر یہ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یا اپنی مقدار میں کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی حدوں کو عبور کر جائیں اوپر یا نیچے کی طرف، تو پھر وہاں سے خرابی، فساد، بیماری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بلڈ شوگر لیول مثلا 100 گرام ہونا چاہیے، کم ہو گیا تو لو بلڈ شوگر، ہائپوگلائسیمیا زیادہ ہو گیا تو ڈائبٹیز، لیکن ایک لمٹ ہے۔ 100 مثلا ایوریج ہے تو 99 95 پہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوگا، 100 مثلا ایوریج ہے تو 110 120 پہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی، ایک لمٹ ہے 160 180 پہ جا کر۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہے 120/80، ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر گیا، اس سے نیچے آیا۔ تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک ڈومین ہے، ایک دائرہ ہے، اس میں وہ گھوم سکتا ہے، موو کر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے۔ اس سے آگے نکلے گا تو پھر وہ فساد اور خرابی اور نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کائنات کی ہر مخلوق میں جاری ساری ہے۔ یہ انسان واحد مخلوق ہے کہ جو عدل سے انحراف کر جاتا ہے۔ کوئی شے انحراف نہیں کرتی، انسان کر جاتا ہے، بار بار اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھی، بھئی تم نے نماز میں تاخیر کر دی، تم نے فلاں کو یہ بات کہہ دی جو اس کو بری لگی، تم نے فلاں پہ ظلم کر دیا، تم نے فلاں کا پیسہ کھا لیا۔ تو اپنے وظیفے سے انحراف یہ انسان کی جرت ہے۔ جانور کو جرت نہیں ہوتی، پودے کو جرت نہیں ہوتی، کسی ذرے کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آربٹ، اپنے وظیفے سے انحراف کرے۔ جو کام دیا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ عدل پر قائم رہے۔ عدل صرف یہ نہیں ہے کہ دو آدمی آئے، ان کے درمیان ایک مسئلہ ہے، آپ نے اس کو حل کروا دیا۔ عدل یہ ہے کہ آپ اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں کم حقہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر انجام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، عدل پر ہیں آپ، اور اگر انجام نہیں دے رہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ حرام سے بچ رہے ہیں، حلال واجبات ادا کر رہے ہیں تو آپ عدل پر ہیں۔ ہمارے ہاں عدل یا عادل کی کیا تعریف ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، جو گناہ نہ کرتا ہو وہ تو پھر باعصمت ہو جائے گا، معصوم ہو جائے گا، لیکن جو گناہ کرے تو شرمندہ ہو، پریشان ہو جائے، مضطرب ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، پھر فوراً اس کی توبہ کرے، یہ ہے عادل شخص۔ اور کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈھیٹ ہیں، آپ ضدی ہیں، آپ سرکش ہیں، آپ باغی ہیں، آپ طاغوت کے کارندے ہیں کہ آپ ڈھٹائی سے علی الاعلان چوراہے پہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ توہین الہی کے مترادف ہے، توہین اسلام کے مترادف ہے۔ عدالت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے،
فقط اسلام میں نہیں، اسلام سے ہٹ کے، کہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تاخیر انصاف انکار انصاف کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے کسی مسئلے میں انصاف کرنے سے تاخیر کی، آپ تذبذب کا شکار ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کسی طرح مسئلہ میرے مطابق ڈھل جائے، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، یا فلاں کے جس سے مجھے کوئی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، خود مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول کہ حکومت کفر پہ تو قائم ہو سکتی ہے، ظلم پہ قائم نہیں ہو سکتی، رہ سکتی۔ دیکھ لیں ہم ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ یورپ میں حکومتیں عدل پر ہیں، قائم ہیں، چاہے کفر پہ چل رہی ہیں، یعنی مسلم نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، لیکن چونکہ انصاف دے رہی ہیں اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو، تو وہ قائم و دائم ہے۔ جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جن حکومتوں میں ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں مسلسل پریشانی کا شکار، مسلسل ایک ابہام کا شکار، اور اب جائے کہ تب جائے حکومت والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف کا حکم دیا، چاہے وہ اپنے خلاف، لوگوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ قرآن اور عدل۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان انصاف پر قائم رہے، چاہے وہ انصاف، وہ عدل اس کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، چیپٹر 4 ورس نمبر 135، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اور اللہ کی طرف گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے اپنے بارے میں کیوں نہ ہو، اول والدین، اپنے والدین کے بارے میں کیوں نہ ہو، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے بارے ہی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر رزق آپ کا اپنا ہے، والدین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، تو بھی گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، جس پہ اللہ قائم ہے، جس پہ اللہ کا حکم لگ رہا ہے، نہ کہ آپ کا اپنا حکم۔ تو اے لوگوں انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہو، والدین کے لیے ہو، یا رشتہ داروں کے لیے ہو۔ اور یہی مقصد تمام انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے، کتاب اتاری ہی اس لیے کہ چیزوں کو اپنی جگہوں پہ رکھ دیا جائے، جس کو خدا کہنا چاہیے اس کو خدا کہا جائے، معبود جس کو عبد کہنا چاہیے اس کو عبد، عبد کی ذمہ داری عبد کی طرح نبھائے، ایک عام آدمی حلال حرام کو سمجھے۔ تو جو کتابیں نازل ہوئیں، جو شریعتیں نافذ ہوئیں، وہ اسی لیے کہ لوگوں میں عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی کہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ ہم نے قد انزلنا رسولنا قد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان، ترازو یعنی انصاف کا
پیمانہ بھی بھیجا، نازل کیا۔ کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ آپس میں عدل قائم کریں۔ یعنی نبی موجود نہ بھی ہو، جب نبی کا جانشین نہ بھی ہو، تو اس کتاب کی روشنی میں عدالت جو ہونی چاہیے اس کو خود انسان قائم کرے۔ ہمارے جو اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر یہ آیت کندہ ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ عدالت قائم کریں۔ انبیاء کا مقصد بعثت عدالت قائم کرنا تھا، اور یہ عدالت ہر صورت میں قائم ہونی چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے خود آپ کو نقصان ہو، آپ کے والدین کو نقصان ہو، رشتہ داروں کو نقصان ہو۔ اب آئیے روایات کی طرف، خصوصی طور پہ ان روایات کی طرف کہ جس میں مولا علی کی عدالت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے رسول کی طرف سے، اور خود مولا علی کے اپنے خیالات اپنی عدالت کے اعتبار سے۔ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رسول اکرم کی حدیث واضح طور پر مولا علی کے لیے کہ علی تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کے بعد اگر قضاوت کی کرسی پر، خلافت کی کرسی پر، رسول کی جانشینی کی مسند پر کسی کو بیٹھنے کا حق تھا تو وہ خود مولا علی۔ کیوں؟ رسولوں کی رسالت، بعثت کی ذمے کی وجہ انصاف کا قیام، چنانچہ رسولوں کے جو جانشین ہوں گے ان کی ذمہ داری انصاف کا قیام۔ تو رسول کے بعد سب سے زیادہ، سب سے بہتر، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون؟ مولا علی۔ تو رسول کا بہترین کینڈیڈیٹ جانشینی کے لیے مولا علی کو ہونا چاہیے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یمن کی طرف کچھ لوگوں کو لے کر کسی مہم کی سرکردگی کے لیے، سرکوبی کے لیے شرکی جا رہا تھا، تو میں نے جاتے ہوئے رسول سے الوداعی ملاقات کی اور یہ کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ نے نہ صرف دعا کی بلکہ خوشخبری سنائی یہ کہ علی، خدا تمہاری زبان اور تمہارے دل کو ثابت قدم رکھے گا، یعنی دعا کے ساتھ خوشخبری بھی سنائی۔ تو مولا علی نے کہا کہ اس دن کے بعد سے کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا میرے لیے کبھی کتنا دشوار ہوا ہی نہیں، کبھی دشوار نہیں ہوا۔ اس جملے کے بعد، اس دعا کے بعد، اس خواہش بلکہ اس خوشخبری کے بعد، اور پھر علی کا انصاف اتنا وسیع، جیسے ہم نے کہا کہ حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، ہر شخص عدالت کا ذمہ دار ہے۔ انسان ہے کبھی کبھی عدالت سے ہٹ جاتا ہے، ورنہ تو ہر جگہ عدالت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جواب دہی انسان سے لے گا۔ نباتات، جمادات، حیوانات جواب دہ نہیں ہے اللہ کے سامنے، ہم جواب دہ ہیں۔ کیوں؟ ہم عدالت سے انحراف کر جاتے ہیں بار بار۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں زبور والوں کو زبور سے، توریت والوں کو توریت سے، اور انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلے کر کے دوں گا، اور کسی کو اللہم صلی اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں زبور والوں کو زبور سے، توریت والوں کو توریت سے، اور انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلے کر کے دوں گا۔ اور یہ بھی ایک جگہ آیا ہے کہ کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے، مطلب قرآن والوں کو قرآن سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ ناقص العقل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زبور اور انجیل اور توریت کہاں سے آ گئی، تو ہم کہیں گے کہ آپ کو مولا علی کی ولادت جو بھی 13 رجب کو انشاءاللہ آئے گی یاد نہیں؟ جب رسول نے ان کو گود میں لیا اور کہا اے علی پڑھو، تو علی نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے پوچھا کیا پڑھوں، یعنی قرآن پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، توریت کیا پڑھوں میں؟ یعنی ہم کوئی استاد کسی بہترین اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتاؤ، تو وہ پوچھے گا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سائنس سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ میتھمیٹکس پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سوشولوجی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہاں سے پڑھوں؟
تو علی نے کہا میں کیا پڑھوں، یعنی کہاں سے پڑھوں، کیا کیا پڑھوں؟ تو یہی علی کا جو ہے جملہ کہ میں ہر کسی کو عدالت دے سکتا ہوں. یہ قرآن والے اور مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر بڑا عجیب جملہ علی کا کہ لوگوں نے اپنے حکمرانوں سے ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت کی ہے اور مجھ سے میرے عدل کی وجہ سے نفرت کی. یعنی اتنا سخت عدل تھا کہ اغیار اور دشمن تو بہت دور کی بات، احباب اور دوست بھی سہمے بیٹھے ہوتے تھے کہیں علی کی تلوار ہمارے اوپر بھی نہ اٹھ جائے، کہیں علی کا ترازو ہمارے لیے بھی قائم نہ ہو جائے اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. کیوں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے قبیلے والے ہیں، اس کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا علی کو. اور ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ دو افراد جنہوں نے اول علی کی بیعت کی تھی اس زعم میں علی کی خلافت کے بعد علی سے ملنے کے لیے آئے کہ شاید ہمیں سابقون اولون جانتے ہوئے علی کچھ رعایت دیں گے، اور ان کے دلوں میں فلاں فلاں شہر کی گورنری تھی. دو افراد جیسی اندر آئے، مولا نے پوچھا کہ تم اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا حکومتی کام کے لیے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہیں. تو مولا علی نے فوراً چراغ بجھا دیا کہ یہ سرکاری تیل ہے، ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں وہ افراد اپنا حال دل بتائے بغیر چلے گئے کہ جب یہ شخص ذاتی کام کے لیے سرکاری تیل نہیں خرچ کر سکتا تو یہ ہمیں منصب کیا دے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی دو افراد جنگ جمل میں تلوار لیے علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ اسی کی بھڑاس تھی کہ علی نے جو ہے ہمیں ریوارڈ نہیں دیا، جزا نہیں دی، وہ فائدہ نہیں دیا جس کے تحت ہم نے جو ہے علی کی اول بیعت کی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب، جن کے لیے ملتا ہے کہ جنہوں نے حضرت ام البنین کا جو ہے رشتہ ڈھونڈا اور ان کو جو ہے سلیکٹ کیا اور بتایا اور رشتہ لے کر بھی گئے. کتنے قریب تھے آدمی، رشتے وغیرہ کی باتیں تو اپنے بہت قریب ترین لوگوں سے کرتا ہے، نابینا تھے بیچارے. ہم نے علی کی دعوت کی، مولا گئے. اب ظاہر سی بات ہے خلیفہ ایک حاکم اس کی دعوت کے لیے عام کھانے سے بہتر، ہم کسی کی دعوت بھی کرتے ہیں تو عام کھانے سے بہتر کھانا پکاتے ہیں. ان کی سکت نہیں تھی، کھانا تو وہی عام تھا، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا حلوہ انہوں نے پیش کر دیا. تو مولا علی نے، اب ظاہر سی بات ہے مولا علی کی نگاہیں تو بہت دور تک، انہوں نے کہا کہ تمہارا وظیفہ اتنا تو نہیں کہ تم حلوے کا انتظام کر سکو. انہوں نے کہا جب سے میں نے آپ کو دعوت دی تھی اس دن سے 1 درہم روزانہ بچایا کرتا تھا تاکہ حلوے کے لیے رقم پس انداز کر سکوں، بس یہ بچی ہوئی رقم ہے جو میں نے حلوہ آپ کے لیے بنایا. تو مولا علی نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خرچہ 1 درہم کم سے چل سکتا ہے. اسی دن سے 1 درہم جو ہے ان کا کم کر دیا. اب بتائیں وہ بیچارے نیکی کرنے گئے ان کے اوپر. یہی عقیل ابن ابی طالب مولا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی مجھے پیسے چاہیے، قرض چاہیے. وہ سمجھے تھے میرا بھائی ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو دیکھا ہوگا اپنے سیاستدانوں کے بھتیجے، بھانجے، چچا، ماموں، پوری ٹیم ہوتی ہے. تو مولا علی نے سلاخ کو آنکھ پہ گرم کیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور بیچارے نابینا تھے، انہوں نے پکڑی سلاخ تو وہ ایک دم سے ان کا ہاتھ جلا. انہوں نے کہا مولا آپ پیسے دینے کی بجائے مجھے آگ میں جلا رہے ہیں. کہنے لگا تمہیں اپنے ہاتھ کی آگ، دنیا کی آگ کی تو فکر ہے، لیکن میرے جسم کی اور جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہے کہ تم دنیا کی آگ سے خوف کھا رہے ہو اور میرے لیے جہنم کی آگ سے خوف نہیں کھا رہے. تو اتنا سخت ان کا عدل، تو اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ باریک بینی غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے. خود اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے تو انصاف ہے، اپنے لیے نہیں ہے. مثلا اپنے لیے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خلافت، یا غالباً ایک جگہ ہے کہ 7 آسمانوں کی بادشاہت یا حاکمیت دے دی جائے اس شرط پہ کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں نہ چھینوں. چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، کوئی قدر و قیمت نہیں. مولا علی اپنی جوتی گاٹھ رہے تھے اور جب ان کو بتایا گیا کہ مدینے میں
مسجد میں سب جمع ہیں، آپ کو خلیفہ بننے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابن عباس نے ایک مرتبہ کہا، کوئی توجہ نہیں، دوسری مرتبہ کہا، ہمیں کوئی ایگزام کی پاس ہونے کی خوشخبری بھی سناتے تو ہم خوشی سے اچھل پڑتے، نعرے لگاتے ہوئے امی اب یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ مولا میں آپ کو خلافت کی، حکومت کی خوشخبری دے رہا ہوں، آپ جوتا گاٹ رہے ہیں، وہ بھی مطلب ٹوٹا پھوٹا چپل یا جوتا جس کو وہ سی رہے تھے۔ تو مولا علی نے کہا سر اٹھائے بغیر کہ یہ تمہارے نزدیک اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا مولا علی اگر بتایا جائے یہ آپ کا ہے تو شاید کچھ درہم کا بک جائے، اگر نہ بتایا جائے تو کوئی نہیں لے گا اس کو۔ تو مولا علی نے کہا تمہاری یہ خلافت میری اس جوتی سے بھی کم تر ہے۔ تو جب کرسی اور خلافت، بلکہ ایک جگہ تو یہ ہے تمہاری یہ خلافت اس رطوبت سے بھی کم تر ہے جو چھینکنے کے وقت بکری کی ناک سے نکلتی ہے، یعنی جو رطوبت وہ ناک جو نکلتی ہے، گندگی جو غلاظت نکلتی ہے اس سے بھی کم تر ہے تمہاری یہ خلافت، تمہاری یہ کرسی۔ تو جو شخص خلافت کو، کرسی کو، جو شخص دنیا کو اتنا زیادہ کمتر جانتا ہو، جو کہ چھلکے کو نکالنا ظلم سمجھتا ہو، خلافت کے مقابلے میں اس کی عدالت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ رسول کی خوشخبری کہ میرے بعد سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا، انصاف پر انصاف دینے والا علی ہوگا، تو سمجھ جاؤ جانشینی کا حق کس کو ہے۔ اور مولا علی کا یہ کہنا کہ میری عدالت، میرا انصاف اتنا ہے کہ مسلمان تو کیا غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آئیے ان لوگوں کے اعترافات کی طرف جو مسلمانوں سے بھی ہیں اور غیر مسلموں سے بھی، جنہوں نے علی کے انصاف کا، عدل کا اعتراف کیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ مولا علی 25 سال تک اقتدار سے، حاکمیت سے، خلافت سے محروم رہے، لیکن اس کے باوجود حاکم وقت آپ کے پاس بار بار آتے اور اپنے مسائل، پریشانیاں پیش کرتے، مولا علی مشکل کشا اس کو حل کرتے۔ خلیفہ اول کا یہ کہنا ہے کہ خدا مجھے وہ دن نہ دکھلائے کہ میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں اور ابو الحسن زندہ نہ ہوں، یعنی مجھے اگر کوئی مشکل سے نکال سکتا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، ایک مرتبہ نہیں 70 سے زیادہ مرتبہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ لوگ آتے فیصلہ کروانے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ چلو مولا علی کے پاس چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہوں، کہیں گے نہیں میں تمہیں اپنے سے بہتر فیصلہ کرنے والے کے پاس لے چلتا ہوں۔ حتیٰ کہ ان کا یہ سختی سے حکم تھا کہ اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو علی کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہ کروانا۔ خلیفہ سویم کو جب باغیوں نے گھیر لیا تھا تو وہ بار بار اپنا غلام بھیجتے مولا علی کے پاس کہ مجھے اس مشکل سے نکالیے۔ تو مولا علی نے یہ بھی، ان کا مشہور جملہ ہے کہ تم مشورہ تو مجھ سے لیتے ہو، عمل مروان کے مشورے پہ کرتے ہو۔ تو خلیفہ اول ہوں، دویم ہوں، سویم ہوں، اپنی اپنی حاکمیت کے دور میں بھی انصاف کے لیے علی کی محتاج ہوا کرتے تھے، اور علی کی عدالت کے چرچے غیر مسلموں تک بھی پہنچے ہیں۔ کوفی انان جو کہ یونائٹڈ نیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اسلام میں اگر کسی نے عدل قائم کیا ہے تو وہ علی ہے۔ راجیو گاندھی جب ایک زمانے میں کامیاب ہوئے الیکشن میں، اپنی کابینہ کو بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اس خط پر 50% بھی عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ خط جو علی نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے لکھا تھا، آدھا 50% بھی عمل کر لیں تو آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جارج جردوق لبنان کا عیسائی محقق، تاریخ دان، علی پر کتاب لکھتا ہے، 5 جلدوں پر مشتمل کتاب جس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا ہے، وائس آف ہیومن جسٹس، ندائے عدالت انسانی، یعنی انسان کی عدالت کی آواز۔ تو وہ مسودہ لے کر مختلف ناشرین کے پاس جاتا ہے اشاعت کے لیے، تو کوئی بھی ان کی کتاب کو چھاپنے سے
انکار کر دیتا ہے ہر شخص. اب وہ بیچارے وہ کتاب اس کا مسودہ لے کر گرجا گھر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اس اداس تو گرجا گھر کا ایک راہب تھا، اس نے دیکھا، پہچان لیا کہ بہت بڑے مورخ محقق لبنانی نژاد عیسائی وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنا یہ مسودہ ہے، علی پر میں نے کتاب لکھی ہے، 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، کتاب کا نام یہ ہے، لیکن کوئی چھاپ نہیں رہا. کہنا کیوں نہیں چھاپ رہا؟ کہنا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عیسائی ہیں، کتاب آپ نے مسلمان پر لکھی ہے، مسلمان تو آپ پہ اعتبار کرے گا نہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا غلط سلط لکھ دیا. اور عیسائی کیوں لینے لگا کہ عیسائی ہوتے ہوئے آپ نے مسلمان پر کتاب لکھ ڈالی، تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا آپ کی کتاب. تو راہب نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس علی کی بات کر رہے ہو جو رسول کا جانشین تھا اور یہ تمام صفات بتائیں. کہ ہاں میں اسی علی کی بات کر رہا ہوں. کہیں گے ہم نے تو سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ رسول کے بعد اگر کسی نے غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو انصاف فراہم کیا ہے اور ان کو ان کے جائز حقوق دلوائے ہیں تو وہ علی کی ذات تھی. تم کتاب لکھو، پیسے میں دوں گا، پیسے گرجے گھر کے بیت المال سے دوں گا. اور کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور وہ اتنی فروخت ہوئی کہ اتنا پروفٹ ہوا. جب وہ لے کے گئے تو اس راہب نے وہ پروفٹ بھی لینے سے انکار کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، ملحد ہوں، یا اپنے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہیں جو کسی حوالے سے علی سے حسد رکھتے تھے، وہ بھی اس بات کے معترف تھے کہ اگر عدالت ہے تو وہ علی کی ہے. علی نے اپنے زمانے میں کچھ قانون سازی کی تھی، بلکہ قانون سازی تو نہیں کہنا چاہیے، احیاء عدل کیا تھا. وہ کیا قوانین تھے جو پہلی مرتبہ، یا جسے کہتے ہیں واضح طور پہ پہلی مرتبہ علی کے زمانے میں سامنے آئے ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد بن. دیکھیں یہ قوانین عدالت نئے نہیں تھے. یہ بالکل یہی بات ہے کہ مولا علی کو خلیفہ جب بنایا گیا اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ جماعت کی اقتدا کی، یعنی جماعت قائم کی، تو نماز پڑھنے کے بعد لوگ حشاش بشاش ہو گئے اور برملا کہا کہ آج ہم نے رسول کی زمانے کی نماز پڑھی. یعنی علی نے رسول کے زمانے کی نماز کی یاد تازہ کر دی. آپ کو یاد ہوگا مامون کے زمانے میں ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، کہ جب عید کی جماعت کروانے کے لیے گئے تو لوگوں کو رسول کا زمانہ یاد آ گیا، اور شاید گھر میں کوئی نہیں بچا تھا مردوں میں کہ جو گھر بیٹھا ہو. اتنی کثیر تعداد میں لوگ ان کے پیچھے ہو گئے کہ ان کے وزراء اور درباری ملا بھاگے مامون کے پاس آئے. کہیں گے تو نے کس کو قضاوت دے دی ہے؟ یہ تو تمام لوگ ان کے پیچھے ہیں، ہماری وزارت تو بہت دور کی بات، تیری خلافت خطرے میں پڑنے والی ہے. تو مامون نے ان کو کسی طرح روکا. تو جب بھی ہمارے ائمہ عدالت لے کر آتے، عبادت سامنے لے کر آتے، یا دین کا کوئی جز جو لوگوں نے بھلا دیا ہو تو لوگوں کو یاد آتا کہ ارے رسول ایسے کیا کرتے تھے. تو مولا علی نے جب عدالت قائم کی، گاہے بگاہے جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں فیصلہ غلط ہوا، فلاں فیصلہ جو ہے وہ غلط ہوا، اس سے راضی نہیں ہے اس کا جو ہے وہ ملزم، تو وہ فوراً انٹرفیئر کرتے، مداخلت کرتے، اور پھر اس مسئلے کو اس طرح پیش کرتے جس طرح کے رسول نے پیش کیا. پھر لوگوں کو یاد آتا، اور گاہے بگاہے انہوں نے تصحیح بھی کی فیصلوں کی. تو 2 حوالے سے قانون سازیاں ہوئیں. فریقین یعنی دونوں پر اطلاق ہوتا تھا، ملزم پر بھی اور مدعی پہ بھی، یعنی جس پہ الزام لگا ہے اور الزام لگانے والا، اور ملزم کے حوالے سے بھی قانون سازی ہوئی. فریقین یعنی دونوں حوالے سے کیا قانون سازی ہوئی؟ نمبر 1، ملزم اور مدعی دونوں کو برابری کا حق دیا جائے گا، ایکولیٹی. یعنی کہ ایک ملزم کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے تو گریبان سے پکڑ کے لایا جا رہا ہے یا سر کے بال سے پکڑ کے لایا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پولیس والے کسی کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہے اور آپ نے اس کی بے عزتی کر ڈالی. اس کا کون جو ہے وہ تلافی کرنے والا ہوگا؟ تو برابری کا حصہ ہوگا. کون؟ جو ملزم ہے، چاہے تقریباً جرم ثابت ہو چکا ہو 99.9%، لیکن عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا، اور مدعی
جو کہ عموماً ایک عام آدمی، شہری یا عزت دار آدمی ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے آپ کہ ایک یہودی نے خدا نخواستہ آپ پر الزام لگایا نعوذ باللہ کہ آپ نے میرے گھوڑے کی زین چرائی ہے. کہا مولا علی خلیفہ، اور اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. تو مولا علی کہا کہ میری زین ہے. اس کا میری زین ہے. ٹھیک ہے پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں. تو مولا علی ایک عام آدمی کی طرح اس کے ساتھ چل پڑے قاضی کے پاس. یعنی وہ مدعی تھا اور ملزم نعوذ باللہ علی تھے. اب مولا علی کو دیکھتے ہی وہ قاضی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو مولا علی اسی وقت پلٹ گئے کہ تم کیا انصاف کرو گے؟ تم مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھ کے تم نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی. ایک جگہ ملتا ہے کہ قاضی نے علی کو دیکھ کر ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا. کسی کو عرب میں کنیت سے مخاطب کرنا عزت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور اس کو اس کے نام سے. تو مولا علی پھر پلٹ گئے واپس کہ تم نے مجھے کنیت سے پکارا، اس کو اس کا نام لے کے پکارا، تم کیا انصاف کرو گے؟ حتیٰ کہ یہ بھی ملا ہے کہ اپنے مقرر شدہ گورنر کو اس لیے معزول کر دیا کہ اس گورنر نے ایک دفعہ ملزم سے اونچی آواز سے بات کی تھی. ملزم سے اونچی آواز سے بات کی کہ ابھی جرم تو ثابت ہوا نہیں. جرم ثابت بھی ہو جائے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ بدتمیزی سے بات کرو. بس جو سزا ہے وہ دو، ختم بات. بے عزتی کرنے کا تو اختیار نہ پولیس کو ہے، نہ وکیل کو ہے، نہ جج کو ہے. تو بہرحال پہلا قانون فریقین کے حوالے سے یہ بنایا گیا کہ دونوں کو برابری کا ہے حق دیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، دونوں قسم کھائیں گے. یعنی کتاب الہی پہ، قرآن پر، جیسا کہ اب دیکھتے بھی ہیں آپ، ہندو گیتا پہ کھاتے ہیں قسم، عیسائی انجیل پر، یہودی توریت پہ. اور گواہوں کی گواہی کو، ان کی بات کو جو ہے وہ قلم بند کر دیا جائے گا. پھر اگر فریقین عدالت میں آنے سے پہلے آپس میں مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک. لیکن اگر وہ کورٹ میں آ گئے تو پھر عدالت ہی فیصلہ کرے گی. ابھی پاکستان میں ریسنٹلی ایک مسئلے پر جو بہت مشہور ہوا، ایک دم سے جو وہ تھے مدعی، انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوا، تو ہم کیس واپس لیتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے مجرم کو، یہ ملزم کو، یہ کون ہے. تو لوگ سب حیران، حالانکہ پوری میڈیا کو معلوم چل گیا تھا کہ وہ شخص جو ہے مجرم ہے. تو حکومت نے وقت میں باقاعدہ انٹرفیئر کی کہ نہیں، اب ہم مدعی ہیں اور ہم اس کیس کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ وہی اصول ہے، اگر کیس آ گیا عدالت میں تو پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے گا. اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو مسئلے کو حل کر لیں، اٹس اپ ٹو یو. تیسرا قانون کیا بنا؟ اگر عدالت کوئی بھی فیصلہ کرے، حتیٰ کہ خلیفہ بھی کرے فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ کرے، اگر ملزم یا مدعی اس فیصلے تو مطمئن نہیں، تو اعلیٰ عدالت، اپیل کورٹ جسے کہتے ہیں، میں اپنا کیس لے جا سکتا ہے. اس زمانے میں اعلیٰ عدالت، اپیل کورٹ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ناظر القضایا. ناظر القضایا یعنی جو مسئلوں پر، عدالتوں کے کیسوں پر نظر رکھتا ہو، کیسز پر. اور وہ کون شخص تھا؟ مولا علی. یہ جسٹس جاوید اقبال، علامہ اقبال کے صاحبزادے نے خود انٹرویو میں کہا کہ تینوں خلفاء کے دور میں ناظر القضایا مولا علی تھے. یعنی حتیٰ کہ یہ بھی ہوا ہے کہ خلفاء نے فیصلہ دیا ہے اور ملزم یا مدعی بھاگے بھاگے مولا علی کے پاس آئیں گے، بھئی یہ فیصلہ ہوا ہے، میں مطمئن نہیں ہوں. تو مولا علی جاتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے، اور جرت نہیں ہوتی تھی کسی کو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اور جب ہم نے فیصلہ کر دیا تو پھر مولا علی، تینوں خلفاء کا یہ تھا کہ ہاں ٹھیک، اگر مولا علی نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر ہم نہیں اس پہ کوئی اپنی بات. حالانکہ وہ بعض اوقات فیصلہ دے چکے ہوتے تھے. تو مولا علی کیا تھے؟ ناظر القضایا، یعنی اپیل کورٹ کے جج، سپریم کورٹ سے بھی جو اوپر افضل. آج کل بھی یہ قانون ہے، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ اپیل کرتے ہیں. پاکستان کی عدالت میں آپ کے خلاف فیصلہ، آپ اپیل کرتے ہیں تو اپیل کورٹ میں پھر آپ جاتے ہیں. تو یہ وہ عدالت تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی. یہ سب سے افضل عدالت تھی کیونکہ علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے. ملزم کے حوالے سے کیا قانون سازی کی؟ مولا علی نے کہا کہ ملزم کو اپنے دفاع کا حق ہوگا، چاہے جرم ثابت ہو یا نہ ہو. مثلا جرم ثابت ہو گیا کہ بھئی چوری کی ہے، بھئی آپ اس سے پوچھیں تو کہ تم نے کیوں چوری کی، تو وہ بتائے گا میں بھوکا تھا، میں مر رہا تھا، میں مفلس تھا، غریب تھا، اس لیے مجبوراً چوری کی. تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی.
بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ چوری کی کیا سزا دینی چاہیے چور کو، تو بہلول دانا نے کہا اگر اجباری ہو تو حاکم کا سر قلم کر دیا جائے، اختیاری ہو تو چور کا ہار کاٹا جائے. یعنی اگر اس کے اختیار میں تھا کروں کہ نہ کروں ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن اگر مجبوری میں کی ہے، غربت کا شکار ہے، تو یہ تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو غربت کا شکار ہی نہ ہونے دے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان امپلائمنٹ فنڈ ہوتا ہے، بے روزگاری کا فنڈ، کہ کوئی بھوکا نہ مرے. تو اگر مجبوری، اور پھر یہ بھی ہے اس کی اماؤنٹ مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت کم مقدار میں اگر کوئی چیز چرائی جائے تو پھر اس کو چوری نہیں کہا جاتا. مطلب 10 سکے کہہ لیجئے یا 1 روپیہ کہہ لیجئے آج کل کی زبان میں، تو وہ کسی کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا اس سے. نمبر 1 یعنی ملزم کو دفاع کا حق حاصل ہوگا. وہ بتائے گا کہ میں نے کن حالات میں چوری کی. ہو سکتا ہے خود اس کو مجبور کیا گیا ہو چوری کے لیے یا کسی جرم کے لیے، تو جو ماسٹر مائنڈ ہے آپ اس تک پہنچیں گے اور پھر اصل چور کا، اصل ملزم کا سراغ لگائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ملزم کو یا مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جائے گی. مطلب آپ کے گھر میں کوئی کودا، آپ پولیس کے پاس لے گئے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یا چور کی سزا سنا دی گئی، نہیں، اس نے تو چوری تو نہیں کی ہے. ہاں، گھر کودنے کا ایک جرم ہوا، وہ اس کی سزا اس کو ملے گی. مولا علی کے پاس جب ابن ملجم آیا تھا، تلوار پیش کی تھی، تو فتن مولا میری طرف سے توبہ، تو مولا نے کہا کہ تو اگر یہ تلوار مجھے تحفے میں دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ وہ حیران پریشان، یہ کیا؟ مولا نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. فوراً کہا اس نے پینترا بدلتے ہوئے، یو ٹرن لیتے ہوئے، مولا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تلوار سے میں آپ کو قتل کروں گا، یہ لیجئے، اس تلوار سے آپ مجھے اسی وقت قتل کر دیں. مولا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دے دوں؟ کہہ بھی رہے ہیں کہ تو مجرم ہوگا، تو قاتل ہوگا، لیکن تو نے ابھی کام ہی نہیں کیا. وہ جو کرے گا تو کرنے کے بعد دوں گا، کرنے سے پہلے نہیں. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ لوگ کہتے ہیں رسول جب منافقین کے نرغے میں تھے تو چن چن کے کیوں نہیں قتل کر دیا؟ بھی رسول کی زندگی میں انہوں کا منافقت کا بھانڈا نہیں پھوٹا تھا. بعد میں ان کے کرتوت، حسد، کینہ پروری، تشتزبام ہوئی تھی. تو کیسے جس کی ہوگی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی، تو آپ کو معلوم ہے قرآن میں جیسے آیا ہے. لیکن اسلام ظاہر پر فیصلہ نافذ کرتا ہے، باطن پر فیصلہ نافذ نہیں کرتا. تو مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جائے گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تو دفاع کا حق ہوگا، اور جسے کہتے ہیں کہ جرم سے پہلے سزا نہیں جائے گی. اور دوسرا یہ کہ مخبوط الحواس، مجنون شخص پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی. یعنی ایک شخص کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کیسز چل بھی رہے ہیں کہ اس کو نفسیاتی مریض کسی طرح ثابت کر دیا جائے اور پھر اس کو چھٹکارا دے دیا جائے. تو یہ مولا علی کا زمانے کا ہے کہ اگر وہ نفسیاتی مریض ہے، مجنون ہے، تو اس پہ کوئی، جیسے اسلام میں بھی ہے کچھ لوگ ہیں جن پر جو ہے شریعت ساقط ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ قوانین پہلے سے بھی موجود تھے، نظر انداز کر دیے گئے. مولا علی نے دوبارہ ان کا احیاء کیا، ان کو دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ زندہ کیا. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے 8ویں مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں مولا علی کے ہاتھوں سے انجام دیے گئے چند دلچسپ اور تاریخی فیصلوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. مولا علی کے ہاتھوں سے انجام دیے جانے والے فیصلوں یا مسائل کے حل میں مختلف شعبہات زندگی شامل ہیں. کچھ مسائل کا تعلق حساب سے، کچھ مسائل کا تعلق حیاتیات سے، کچھ مسائل کا تعلق نفسیات سے. یعنی حسابی حوالے سے مسائل کو حل کیا گیا، نفسیاتی حوالے سے حل کیا گیا، اور سائنسی حوالوں سے حل کیا گیا. حساب کے حوالے سے مثلا مشہور واقعہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نوجوان آئے. انہوں نے مولا علی سے کہا کہ ہمارے باپ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ ان اونٹوں کو، 17 اونٹ تھے، ان اونٹوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ پہلے بڑے بیٹے کو نصف، دوسرے بیٹے کو 1/3 اور آخری بیٹے کو 1/9. اب 17 اونٹ تھے، نصف کا مطلب ہے
8.5 تو 8.5 دیں گے تو وہ اونٹ تو کٹ گیا، وہ تو ضائع ہو گیا. تو مولا علی نے اپنا ایک اونٹ اس میں شامل کر دیا. 17 میں کتنے ہو گئے؟ اس کا نصف 9 بنتا ہے. وہ پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو دے دیا. 1/3 1/3 6 اونٹ بنتے ہیں. 6 اونٹ منجلے کو دے دیے. تو 9 اور 6 15. 1/9 کا مطلب ہے 18 میں سے 2 اونٹ وہ سب سے چھوٹے بیٹے کو دے دیے. تو 9 جمع 5 جمع 2 17 اونٹ. آخری اونٹ بچا وہ مولا علی کا ہی اونٹ تھا جو انہوں نے شامل کیا تھا، 18 بنا دیا تھا، انہوں نے واپس لے لیا. آج بھی اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ الجبرا میں یہ کیلکولیشن ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی خاص نام ہے کیا، کہ آپ جب کسی ایکویشن کو حل کرتے ہیں تو +1 اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور جب وہ ایکویشن سولو ہو جاتی ہے تو +1 اپنا واپس لے لیتے ہیں. تو آج بھی یہ الجبرا میں کیلکولیشنز میں یہ شامل ہے. ایک اور دلچسپ حسابی حوالے سے مسئلہ مولا کے پاس آیا. 2 افراد تھے، سفر میں جا رہے تھے. ان کو ایک تیسرا اجنبی مسافر جوائن کرتا ہے. ایک جگہ راستے میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اپنا توشہ کھولتے ہیں. پہلے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تیسرے کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ اجنبی تھا. اس نے جوائن کیا تھا، کچھ درہم تھے اس کے پاس. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم سب مل کے کھا لیتے ہیں اور کچھ درہم میں دے دوں گا اور پھر تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا. تو 3 افراد تھے تو 5 اور 3 روٹیاں تھیں، ٹوٹل 8. تو انہوں نے کیا کیا، ہر روٹی کے 3 حصے کر دیے. جیسے پیزا نہیں کرتے ہیں آپ تقسیم، 8 حصے ہوتے ہیں ہمارے پیزا کے، تو انہوں نے 3 حصے کر دیے کہ ہر ایک کو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا مل جائے. 5 روٹیوں کے بھی 3 حصے اور 3 روٹیوں کے بھی 3 حصے، تینوں نے مل کے کھا لی. جب کھا لی تو جو تیسرا شخص تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، درہم تھے 8 درہم، ان دونوں کے حوالے کر دیے کہ آپ اپنے آپس میں تقسیم کر لیں. اب وہ یہ کہہ کے چلا گیا. جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 درہم میرے اور 3 درہم تمہارے، کیونکہ 5 روٹیاں میرے پاس تھیں، 3 روٹیاں تمہارے پاس تھیں. تو اس نے کہا نہیں، 3 درہم والے نے کہ بھائی کھایا تو سب نے سب بیٹھ کے ایک ساتھ برابر ہے، تو درہم بھی برابر تقسیم ہوں گے، تمہارے بھی 4 میرے بھی 4، یعنی 3 نہیں لوں گا 4 لوں گا، اور تم 5 نہیں لوگے 4 لوگے برابر. اب آپس میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا چلو مولا علی کے پاس چلتے ہیں. مولا علی کے پاس گئے تو مولا علی نے 3 درہم والے سے کہا کہ تو 3 لے ورنہ اس سے بھی جائے گا. اب وہ بڑا اکڑ فوم ہے، کہنے نہیں مولا آپ انصاف کیجئے، جو ہوگا فیصلہ وہ مجھے منظور ہوگا. یعنی 5 اور 3 درہم تقسیم 4 تھا پہلا والا شخص، دوسرے نے کہا نہیں مجھے 4 دو. انہوں نے کہا 4 گیا تجھے 3 بھی نہیں ملیں گے. مولا نے کہا نہیں آپ انصاف کریں، مجھے منظور ہوگا. اب سنیے، غور سے سنیے. مولا نے کہا دیکھو پہلے والے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، 5 ضرب 3 کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 15 پیسز، ٹھیک ہے. دوسرے والے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3 ضرب 3 3 × 3 9. تیسرے والے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 8 × 3 کتنے ہوں گے؟ 3 × 8 24 پیسز. اب یہ 24 پیسز سب نے برابر کھائے. شادی بیاہ کی تقریب کی طرح نہیں کہ جس کو زیادہ ملا اس نے زیادہ کھا لیا اور باقی کو بغیر بوٹیوں کا سالن ملا. تو اب یہ 24 ٹکڑے رکھے تو ہر کسی کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 8 ٹکڑے، ٹھیک ہے. پہلا شخص جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کے پاس کتنے ٹکڑے تھے؟ 15 ٹکڑوں میں سے اس نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ کتنے ٹکڑے دیے؟ 7 ٹکڑے اس نے دیے، یعنی فروخت کیے اس شخص کو جو کہ مسافر تھا. دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے، 9 ٹکڑے ہوئے، اور 9 ٹکڑوں میں سے کتنے کھائے اس نے؟ 8. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا 1 ٹکڑا بچا، وہ اس نے دیا کس کو؟ اس مسافر کو. یوں سمجھ لیں اس نے بیچا. تو پہلے والے شخص نے جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 7 ٹکڑے دیے تو 7 درہم کا حقدار ہوا.
اور دوسرا والا شخص جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے 1 ٹکڑا دیا، اس کو 1 درہم ملا. تو وہ 1 ٹکڑا مولا علی نے اس کو دیا اور کہا میں نے کہا تھا تجھے کہ تجھے 3 بھی نہیں ملیں گے، تو 4 تو بہت دور کی بات ہے، تو فقط 1 ٹکڑا ملا. تو آپ نے دیکھا مولا علی نے کس طرح صرف کیا. ایک شخص آیا اور مولا علی سے کہنے لگا مولا علی سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس زمانے میں ٹیلیسکوپ نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی راکٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. مولا علی نے کہا اگر تو اپنے گھوڑے سے سفر کرے گا تو 500 سال بعد سورج تک پہنچ جائے گا. جب سائنسدانوں نے، میتھمیٹیشنز نے یہ کیلکولیشن کی تو پتہ چلا 9 کروڑ میل، اور 9 کروڑ میل ہی آج کے سائنسدان کہتے ہیں سورج اور زمین کا فاصلہ ہے. جو سورج کو پلٹانے کا ملکہ رکھتا ہو وہ سورج اور زمین کا فاصلہ نہیں جانے گا. اسی طرح ایک یہودی آیا. اچھا مولا علی جواب دینے میں بڑے سریع تھے، اور یہ بھی ایک ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال منزل ہوتی ہے کہ آپ فوراً جواب دیں، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک نہ ہو. آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ابھی ہم نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آیت اللہ بروجردی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں کبھی شک نہیں آیا کسی بھی حوالے سے، نجاست، طہارت، وضو، نماز، رکعت، کسی بھی حوالے سے. تو ہمارے تو مرجع ایسے گزرے. تو مولا علی سوال کے جواب بڑی جلدی دیا کرتے تھے. کسی نے کہا بھی مولا آپ تھوڑا سا توقف تو کیا کریں، سوچ تو لیا کریں، یعنی نعوذ باللہ کہنا چاہ رہا ہے، تکا مارتے ہیں آپ، لگ جاتا ہے. تو مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5. کہا تو نے سوچا نہیں؟ کہنا سوچوں کیوں، ہر وقت میرے سامنے ہوتی ہیں. تو مولا نے کہا ہر وقت کائنات میرے سامنے ہوتی ہے جیسے یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہوتی ہیں. اللہم صلی. ایک یہودی آیا، مولا علی نے اپنا پیر رکاب پہ رکھا اور دوسرا پیر زمین سے اٹھانے ہی والے تھے کہ اس نے کہا مولا مجھے ایک ایسا عدد بتائیں جو 1 سے لے کے 10 تک کا ضعف عقل ہو، ہائیسٹ کامن فیکٹر، یعنی 1 سے لے کے 10 تک ضرب تقسیم ہو جاتا ہو وہ عدد. اب آپ بتائیں، آپ سوچنا شروع کریں. 11، 12، 13، 20، 25، 100، 200. مولا علی نے رکے بغیر ایک لحظے کے لیے پہلا قدم پیر ان کا رکاب پہ تھا، رکے نہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے دوسری رکاب پہ رکھنے سے پہلے ایک جملہ کہا ہفتے کے دنوں کو سال کے دنوں سے ضرب دے دو. یعنی 7 ملٹیپلائی بائی 360 قمری سال کی بات ہو رہی ہے. 7 ملٹیپلائی بائی 360 کتنے بنیں گے؟ 2520، 2520. اس کو 1 سے بھی ضرب تقسیم کریں ہو جائے گا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تمام سے. تو دیکھیں آپ نے پہلا قدم رکاب پہ تھا، دوسرا رکاب پہ گیا نہیں، مسئلہ حل کر دیا. مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا علی 1 رکاب پہ قدم رکھنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے اور دوسری رکاب پر قدم رکھنے سے پہلے والناس تک ختم کر دیا کرتے تھے. جو قرآن ختم کر دے رکاب کے درمیان تو وہ کسی مسئلے کا حل کیوں نہ بتا سکے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. نفسیات کے حوالے سے 2 افراد آئے، دونوں افراد کا ایک ہی دعویٰ کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. غلام نے کہا نہیں، مطلب دوسرا شخص کہتا ہے نہیں میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. اب لوگ پریشان، کوئی گواہ نہیں، کوئی قرائن نہیں کہ ہم کس طرح فیصلہ کریں. مولا علی نے کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ بنا دوں. 2 سوراخ بنا دیے گئے. دونوں کو کہا کہ بھئی اپنا سر اندر دے دو، یعنی سر دوسری طرف، جسم دوسری طرف. جب چلا گیا تو مولا علی نے جلاد کو کھڑا کیا اور حکم دیا جو غلام ہے اس کا سر اڑا دو. تو جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، جو حقیقی غلام تھا اس نے سر باہر نکال لیا. تو دیکھیں یہ نفسیات. آج کل بھی ہم جھوٹ کی مشین بناتے ہیں نا، تو وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ اضطراب اور ایک پریشانی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں. ایک شخص تھا مسافر، مرنے کے قریب تھا، اس کے پاس کچھ رقم تھی. اس نے اپنے دوسرے مسافر ساتھی سے کہا کہ یہ رقم جو ہے میرے بچے کو دے دینا. 10,000 درہم تھے. تو اس نے پوچھا کہ کتنی رقم؟ چلے اس میں سے جو تم چاہو. اب اس نے گھر آ کر
اس یتیم کو 10,000 میں سے 1,000 درہم دیا. یعنی جیسے ہمارے یہاں بینک والے سروس چارجز لیتے ہیں نا 1%, 1.5, اس زمانے میں اس نے 90% سروس چارجز خود رکھ لیے اور 1,000 دیا اس کو, 9,000 رکھ لیے. اب اس کے گھر والے اور دوسرے لوگ پریشان کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, تم نے فائدہ اٹھایا اس کے جملے سے. مولا علی کے پاس گئے کہ مولا علی 10,000 درہم دیے تھے اور اس نے کہا تھا جو تم چاہو دے دینا. اس نے دے دیے اور کہہ رہا ہے کہ بس 1,000 درہم دوں گا میں. تو مولا علی نے کہا کہ تو خود کتنا چاہتا تھا؟ اس نے کہا 9,000. کہنا 9,000 دے دے. تو بس جو تو چاہتا تھا, تیری چاہت تیری تمنا یہی تھی نا, 9,000 میں رکھ لوں, بس جو تو چاہتا تھا تو وہ دے دے اس کو, اور باقی دے رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی جسے کہتے ہیں مار. اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے, 2 عورتوں اور ایک بچے والا, لیکن اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دونوں جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں یہ بچہ میرا ہے. تو مولا علی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں ایسا کرو اس بچے کو کاٹ ڈالو بیچ میں سے, آدھا ادھر آدھا ادھر, آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو, مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا پھر تو جو حقیقی ماں تھی وہ چلا اٹھی, کہہ رہے نہیں بچہ اسی کو دے دو, میں اس کی ماں نہیں ہوں. تو مولانا نے کہا نہیں, یہی اس کی ماں ہے. کیوں کہ یہ بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہے لیکن قتل نہیں برداشت کر سکتی. اب یہاں پہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہ نکالی, تو مولا علی چاہتے نہیں تھے کہ اسلام 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. خلافت کی, اسلام کی جدائی برداشت کر لی لیکن اس کا قتل برداشت نہیں کیا. اور یہاں پہ اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے جو کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی مولا علی تو تینوں کے وزیر رہے, ان کا ہر مسئلہ حل کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ان تینوں کے وزیر نہیں رہے, وہ اسلام کے وزیر رہے, اسلام کو بچانے کے لیے, نہ کہ حکمرانوں کو بچانے کے لیے. مثلا دیکھیں, اگر فرض کر لیں کسی اور کے پاس یہ مسئلہ جاتا اور کسی طرح اس عورت کو بچہ مل جاتا جو ماں نہیں ہوتی, فرض کر لیجئے ایسا فیصلہ ہوتا, اور وہ چلی جاتی. اب وہ آتی نا دوسرے دن کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, یہ بچہ تو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے. تو جو حقیقی ماں ہے کیا اس کو بتائے گی نہیں کہ اس کو اس طرح کھلاؤ, اس طرح پلاؤ, اس طرح سلاؤ, اس طرح بہلاؤ؟ کیوں؟ اگر وہ چاہے تو نہ بتائے, لیکن وہ بتائے گی. کیوں کہ اس کو بچے کی زندگی عزیز ہے. کوئی بات نہیں, میرے پاس نہیں ہے بچہ, دوسرے کے پاس ہے نا, لیکن میں نہیں چاہتی کہ بچہ بھوکا مر جائے, بچہ رات بھر جو ہے جاگتا رہے, بچہ ہر وقت روتا رہے. تو مولا علی اسلام کو زیادہ جانتے تھے. اسلام دوسروں کے قبضے میں تھا, لیکن اسلام کی ترقی کیسے ہوگی, مسائل کیسے حل ہوں گے, مسئلوں کا حل کیا, وہ مولا علی کے پاس ہوا کرتا تھا. اگر مولا علی مسائل کے حل نہ بتاتے, انصاف نہ کرتے, تو اسلام کو نقصان پہنچتا. تو وہ حکمرانوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے, وہ اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. مولا علی کی گفتگو کا نواں مرحلہ حسرتیں. مولا علی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کہا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نعوذ باللہ مولا علی کی اس بات کو استہزاء میں لیا کرتے تھے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ جیسے ہمیں آپ کے انصاف, آپ کے علم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں, حالانکہ کوئی سوال پوچھنا چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہو. تو مولا علی نے بھی اس کو یہ کہا کہ اگر میں نے تیرے بالوں کی تعداد بتا دی تو تصدیق کس سے کروائے گا. اور پھر یہ کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے سر کے ہر بال پہ ایک شیطان لپٹا ہوا ہے, یعنی جو آپ کے سر کے بالوں کے شیطان دیکھ لے تو کیا اس کو آپ کے سر کے بالوں کی تعداد نہیں معلوم ہوگی. اور پھر یہ بھی کہا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. کون تھا وہ؟ عمر سعد کا باپ. کہتے ہیں کہ مولا علی سے ان کی شہادت سے پہلے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی کوئی حسرت, جیسے ہماروں کی حسرت, ہماری بھی حسرت ہوتی ہے کہ یہ مل جاتا, وہ مل جاتا, پیسے, جائیداد, اولاد وغیرہ وغیرہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو مولا سے پوچھا آپ کی کوئی حسرت؟ مولا نے کہا ہاں 2 حسرتیں.
اب پوچھنے والے اور ان کے قریب ہو گیا کہ کیسی حضرت ہے؟ مولا علی کی بھی حضرت، یہ تو بڑے زاہد تھے۔ مولا نے کہا پہلی حضرت یہ کہ جتنا مجھے معلوم تھا اتنا لوگوں نے پوچھا نہیں، یعنی جب یہ بیہودہ سوال کریں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا لوگوں کا۔ اور دوسری حضرت یہ کہ جتنا میرے پاس تھا لوگوں نے مانگا نہیں، یعنی تم نے خلافت چھینی، تم نے باغ فدق چھینا، میرے پاس تو کائنات کے خزانے تھے۔ تو بہرحال کلام آخر 10ویں مرحلے میں ہم یہ کہیں گے کہ مولا کی عدالت ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو راست نہیں آئی، جو لالچی تھے، بزدل تھے اور منافق تھے، لیکن بہرحال جو علی کے محب تھے، اگر ان کو علی کی عدالت سے کوئی نقصان بھی پہنچا تو وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا علی کے سامنے ایک چور کو لایا گیا، چوری ثابت ہوئی، مولا علی نے اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اب کہتے ہیں یہ شخص انگلیاں لے کر بازار گیا اور فخر سے انگلیاں اٹھا کر کہنے لگا، لوگوں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا انصاف مولا علی نے کیا ہے، میری انگلیاں امیر المومنین نے کاٹی ہیں۔ وہاں سے امام حسن گزر رہے تھے، یہ رقت آمیز منظر دیکھا تو گھر تشریف لائے، مولا علی سے کہا کہ مولا بابا آپ کا چاہنے والا جس کا آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ بازار میں فخر سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سزا مجھے مولا علی نے دی ہے۔ مولا علی نے کہا جاؤ اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ اس کو واپس بلا کے لائے، مولا علی نے اس کی چاروں انگلیاں اس کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھی، ہاتھ پھیرا تو انگلیاں اس کی واپس ہاتھ سے جڑ چکی۔ اللہم صلی علی۔ یہ تھی وہ علی کی عدالت کہ جس کے لیے بی بی سیدہ نے کہا تھا کہ اگر لوگ خلافت علی کو دے دیتے تو قیامت تک کوئی راہ راست سے صراط مستقیم سے گمراہ نہ ہوتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب افضل القاضی یا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے کو ہٹایا گیا اس کی مسند سے تو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، ظلم کی ابتدا ہوئی۔ پھر بنو امیہ بنو عباس کے دور میں مولا کی علی کی اولاد ان کے صلب سے جو جانشین تھے ان کو دور رکھا گیا، جس طرح مولا علی کی طرح ان کو بھی بار بار بلایا گیا جب پریشانی کا شکار ہوئے، لیکن مسند خلافت مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں نہ دی تو کیا ہوا، ظلم بڑھتا گیا۔ اور ہمیشہ لوگ یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے کہ کاش کوئی ہمیں ظلم سے نجات دے، لیکن پھر بھی لوگوں نے کسی بھی امام کا ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ نے 11 قاضی القضاء یا بہترین فیصلہ کرنے والوں کو دے کر آزما کر امت سے آخری حجت کو ہٹا لیا اس وقت تک کہ جب یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ جب قیامت میں اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے تو میرا بیٹا اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تو علی کی حضرت، علی کے بعد کہ ائمہ کی حضرت کو آخری آنے والا پورا کرے گا، کہ جس کے لیے پوری دنیا منتظر ہے، یعنی پوری دنیا انصاف کی منتظر ہے، اور انصاف امام مہدی کا، جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے لشکریوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا علی کی عدالت پر ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بارگاہ میں اس حقیر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اس جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔